آج جب سامنے ہو تو اس وقت چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب باپ ماں گزر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب شوہر سامنے ہو تو بیوی اس کی قدر کرتی نہیں، جب دور چلے جائے تو وہی بیوی موبائل میں چپک جاتی ہے، دور ہو جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، سامنے ہو تو قدر نہیں۔ کچھ عورتوں کی منہ ایسی چلتی ہے کہ لگتا ہے کہ تیز چھری کی دھار بھی ان کے سامنے کھلے گی، تیز چھری کی دھار۔ ان سے کہا کہ کلمہ یاد ہے میری ماں بہنوں کو، تو وہ اس کو کلمہ کس چیز کا نام ہے، وہ اس کو کلمہ کس چیز کا نام ہے، پتہ ہی نہیں۔ مسلمان ہے کلمہ پتہ نہیں ہے، چاہے آپ کی بیوی ہو چاہے میری بیوی ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ نہانے کے لیے جاتے ہیں پتہ نہیں، غسل کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے سیکھ لو، دونوں ہاتھوں کو دھو لو، اگر گندگی لگی ہو پہلے گندگی کو دھو لو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر کانوں میں بھیجی ہوئی انگلی کو کانوں میں ڈالو اور پیخانے کے راستے کی جگہ تک۔ اور اگر یہ بندی ہے اس کو حرکت نہیں کیا اور پانی نہیں پہنچائے اس کے اندر، 50 بالٹی اس کے اندر ڈال دو، پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میری ان چند باتوں پر عمل پیرا ہو گئے، خدا کی قسم کہتا ہوں ہمارا جلسہ کامیاب۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں، اگر کسی ممبر مکھیا سرپنچ کی بیوی کے پاس 5000 کی ساڑی دیکھ لی تو شوہر کو لگا دیے فون، نئے ڈیزائن کے ساڑی آئی ہے لے کے آنا۔ اتفاق سے اس بیچارہ کے ایسی کمائی نہیں ہوئی، نہیں لائے، اب منہ ٹیری، بیچارہ 10-15 دن اگر گھر میں رہ گئے، کبھی بھی سکون سے بات نہیں ہوتا، کبھی بھی سکون سے نہیں۔ لیکن جب چلے جاتے ہیں، اگر کسی کا شوہر گزر جائے اس سے جا کے پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، اس بیوہ سے جا کر کے پوچھو، جب سامنے ہو تو اس کی قدر نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، شوہر کی بھی عزت ہوتی ہے۔ شوہر کو اس طرح سے مجبور مت کرو کہ ان کا قدم بہک جائے، بلکہ صبر کرو۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، جو عورت صبر کر کے 200 والی ساڑی پہن کر زندگی یہاں گزار لے گی، خدا کی قسم کہتا ہوں جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی چادر عطا فرمائے۔ لیکن ہماری ماں بہنوں کو صبر ہے نہیں، ہو یا نہ ہو مجھ کو چاہیے تو چاہیے یہ ساڑی۔ اور اگر آج کہہ دے اے میری بیوی گھر میں کام ہے، اپنے گھر مت جا، یعنی کہ سسرال ان کے کہا مت جا، نہیں مجھے جانا ہے۔ کام کی بات بتا رہا ہوں، سنیے گا کہ شوہر کا مقام تھا کہ روٹی اگر توے پر ڈال دی ہے اور شوہر نے آواز دے دی تو جلتی ہوئی روٹی کو چھوڑ دے مگر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اگر شوہر کو خواہش پیدا ہوگی اور کوئی عورت قضا روزہ رکھیے، قضا روزہ، تو قضا روزہ کو چھوڑ دے، شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ پھر یہی تک نہیں شوہر کا مقام، اگر کوئی عورت نفل نماز ادا کر کے نفل نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر نے آواز دے دی تو نماز کو چھوڑ دے، شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ صرف یہی تک نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی شوہر کے جسم میں گھاؤ پھوڑا فرسی ہو جائے اور اس گھاؤ سے پیپ بہنے لگے اور اس کی بیوی چاٹ چاٹ کر اس کو صاف کرنے لگی، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہماری ماں بہنیں نہیں سمجھتی، شوہر کے سامنے جو چاہے الٹی سیدھی بکتی رہتی ہے، اور جو گالی گلوچ دیتی ہو نا میری ماں بہنوں، یہ ساری باتیں تمہارے بچوں کی میموری میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کبھی اولاد کے سامنے گالی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ساری باتیں فٹ ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، ایک صحابی اور ایک صحابی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ صحابیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا۔ تو صحابی رسول نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی۔ آج تو ہماری بیوی مانتی نہیں، ہماری ماں بہنیں مانتی نہیں بات۔ سنو وصیت کیا کی کہ جب تک میں گھر سے نہیں آؤں گا تم کہیں جانا مت، کیونکہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ مجمع اچھا ہے، ہماری ماں بہنیں بہت آئی ہوئی ہے، تو کچھ کام کی بات ہے سن لے تو بہتر رہے گا۔ میری ماں بہنوں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، توجہ سے سنیے کہ اپنے ماں باپ، ساس سسر، اپنے شوہر کی کس قدر ہونی چاہیے۔
تو صحابی رسول نے عرض کی کہ جب تک میں نہیں آؤں کہیں جانا مت. اب بات تھی صحابی رسول چلے گئے, اس کے باپ بیمار پڑ گئے. لوگوں نے آ کر خبر دی کہ آپ کے والد محترم بیمار ہو چکے ہیں, جاؤ ملاقات کر لو. کہا نہیں, سرکار سے پوچھ کر کے آؤ. سرکار سے پوچھا گیا, سرکار نے کہا اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے. پھر اس عورت نے صبر کی. کچھ دن گزرے, پھر لوگوں نے خبر دی کہ آپ کے والد محترم کی بہت طبیعت خراب ہے. پھر اس عورت نے کیا کہی کہ جاؤ سرکار سے پوچھ کر کے آؤ. سرکار کے پاس گئے, سرکار نے یہی کہا کہ اس عورت کے لیے بہتر ہے کہ صبر کرو. اب ایک دن ایسا وقت آیا کہ اس کے والد محترم انتقال فرما چکے. ہے کوئی ماں بہنیں کہ رک جائے, اپنے شوہر کی بات پر عمل کرے؟ ان کے والد محترم انتقال کر گئے اور باپ کی ایک تھی, مگر وہ رو رہی ہے, خود روتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی, جا کر عرض کرنے لگی حضور میرے والد محترم انتقال فرما چکے, کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کرو. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کرو. اب رات بھر نیند آئے گی؟ جو باپ کی بیٹی ہو اور باپ گزر جائے, بیٹی کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ اکبر. پوری رات روتی رہی. دوپٹہ آنکھوں کے آنسو سے پوچھتے بھیگ گئی. کچھ دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا, کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی. اللہ اکبر. تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کے والد محترم جنت میں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نورانی تاج سر پر ہے. اللہ اکبر. اس کی بیٹی عرض کرتی ہے ابو جان آپ تو جنت میں ہیں, جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ باپ عرض کرتے ہیں بیٹی یہ میرے اعمال کا صلہ نہیں ہے, یہ میرے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. بیٹی یہ تو تیرے اعمال کا صلہ ہے, کیونکہ تو نے اپنے شوہر کی اس قدر عزت کی, اس قدر فرما برداری کی کہ تیری یہ ادا رب تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ تیرے اس ادا کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دیا ہے. زندہ میری ماں بہنوں, اپنے شوہر کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کرو. شوہر جو چاہے جو لا کر کے دے اسے لو اور صبر عطا کرو, اس میں برکت ہوگی.